آیت اللہ خمینئی کی شہادت کے بعد مڈل ایسٹ کی ڈھال ٹوٹ چکی ہے۔ The Supreme Leader Khamenei is dead. اور اب جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے آپ بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ گریٹر اسرائیل کی پیدائش کا وقت ہے، ایک ایسی مخصوص آئیڈیالوجی جو پوری دنیا پر حکومت کرنے، ہر جگہ قبضہ جمانے اور زمین کے کونے کونے میں فساد پھیلانے کے لیے نکل چکی ہے۔ اور یہ صرف میرے الفاظ نہیں بلکہ 1400 سال پرانی وہ پروفیسی ہے جو اب ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے برسوں پہلے جن خطرات سے خبردار کیا تھا، آج وہ تمام ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل بنے گا، سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا۔ دجال کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، ایران کے بعد ان کا اگلا نشانہ کون ہے؟ آپ نے صحیح سوچا، پاکستان، وہ ملک جو اپنے نیوکلیئر اثاثوں کی وجہ سے ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نتن یاہو کے اپنے الفاظ اس بات کی گواہ ہیں کہ پاکستان ان کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے۔ The first is called Iran, the second is called Pakistan. کیا آپ اس طوفان کے لیے تیار ہیں جو آپ کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے؟ مگر یہ سب ایک دم سے شروع نہیں ہوا۔ اس خوفناک منصوبے کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں۔ یہ گریٹر اسرائیل کا خواب کب دیکھا گیا؟ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے میپس پر ایسی لکیریں کھینچیں جو آج پورے خطے کو آگ میں جھونک رہی ہیں؟ اس آئیڈیالوجی کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، ان ڈاکیومنٹس اور ان بیانات کی طرف جنہوں نے اس بارڈر لیس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی۔ اس پورے منصوبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی کنسپیرسی تھیوری نہیں بلکہ تاریخ اور میپس کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے آج تک اپنے بارڈرز کو مکمل طور پر ڈیفائن نہیں کیا۔ جہاں دنیا کے باقی ممالک میپس پر اپنی سوورینٹی کی لکیریں کھینچتے ہیں، وہاں اسرائیل نے انہیں ہمیشہ کھلا چھوڑا ہے۔ ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ تو ٹریٹیز ہوئیں، لیکن لیبنان، سیریا، غزہ اور ویسٹ بینک کے ساتھ باؤنڈریز آج بھی انڈیفائنڈ ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس بارڈر لیس پروجیکٹ کی بنیاد 1800s میں ہی رکھ دی گئی تھی۔ ماڈرن زائنزم کے بانی تھیوڈر ہرزل کا ویژن تھا کہ یہ ریاست عراق میں ریور یوفریٹ سے لے کر ایجپٹ میں ریور نائل تک پھیلی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد زیف جیبوٹنسکی نے اس خواب کو مزید آگے بڑھایا اور جارڈن ریور کے دونوں طرف قبضے کی بات کی۔ جب 1947 میں UN نے پارٹیشن پلان پیش کیا تو پہلے پرائم منسٹر ڈیوڈ بین گورین نے اسے صرف ایک فرسٹ سٹیپ کے طور پر قبول کیا۔ ان کا پلان واضح تھا، پہلے تھوڑی زمین حاصل کرو، اپنی ملٹری پاور بلڈ کرو اور پھر باقی لینڈ پر فورس کے ذریعے قبضہ کر لو۔ 1947 کا نکبہ اور 1967 کی وار اسی پلان کا حصہ تھے، جہاں اسرائیل نے اپنے اوریجنل سائز سے کئی زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ آج وہی پرانا خواب فیکٹس آن دا گراؤنڈ کی شکل میں ویسٹ بینک کی سیٹلمنٹس میں نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ کیونکہ آج اسرائیل کے نئے نقشے اور ان کے نئے لیڈرز بیانات پورے خطے، خاص طور پر پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا مرحلہ صرف مڈل ایسٹ تک محدود نہیں ہے۔ President Trump has also been very consistent. Crazy regimes like Iran, hell-bent on prophetic Islamist delusions, cannot have nuclear weapons. ابھی تک اسرائیل کے اس ایکسپینشن کے خواب کی راہ میں سب سے بڑی دیوار ایران تھا۔ اب جب کہ خامنئی اس دنیا میں نہیں رہے تو ایران کے اندر ایک عظیم پاور ویکیوم بن چکا ہے۔ اس خلا کو واپس بھرنے کے لیے ایک پرانا چہرہ واپس لانے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ رضا پہلوی کا کہنا ہے کہ وہ صرف تھوڑے وقت کے لیے ایک ٹیمپرری رولر کے طور پر آنا چاہتے ہیں تاکہ ایران میں ڈیموکریسی واپس بحال کر سکیں۔ They trust me as the transitional leader, not as the future king or future president. جس کے بعد اپیرنٹلی وہ لوگوں کو چننے دیں گے کہ ان کا اگلا لیڈر کون ہوگا۔ مگر تاریخ ہمیں کچھ اور ہی سبق دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹیمپرری مسیحا باہر کی طاقتوں کی مدد سے لایا جاتا ہے تو وہ اصل میں ایک ٹروجن ہارس ہوتا ہے۔ 1882 میں جب برطانیہ ایجپٹ میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ صرف ٹیمپرری انتظام سنبھالنے آئے ہیں، مگر وہ وہاں 70 سال تک بیٹھے رہے۔ 1953 میں بھی ایران میں ایک جمہوری حکومت کو گرا کر پہلوی خاندان کو اس لیے واپس لایا گیا تاکہ وہ ویسٹ کے مفادات کی حفاظت کر سکیں۔ رضا پہلوی کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ اگر وہ ڈیموکریسی کے نام پر ایران کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہے، ایران کی ملٹری ریزسٹنس، اس کی میزائلز اور اس کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ کے لیے نیوٹرلائز کر دیا جائے گا۔ The state of Israel will be recognized immediately. ایران کی وہ ڈھال جو ابھی تک گریٹر اسرائیل کو روکے ہوئی تھی وہ اندر سے ختم کر دی جائے گی۔ اور یاد رکھیں، جب ایران کی یہ دیوار گرے گی تو گریٹر اسرائیل کے راستے میں صرف ایک آبسٹیکل رہ جائے گا، پاکستان۔
دنیا میں صرف ایک ہی ایسی مسلم ریاست ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، اور اسرائیل کی نظر میں یہ صرف پاکستان کا بوم نہیں بلکہ یہ اسلامک بوم ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، 1980s میں ہی اسرائیل نے انڈیا کو مشورہ دیا تھا کہ مل کر کہوتا پر حملہ کرتے ہیں۔ آج وہ پرانی دشمنی ایک نئے ہیگزاگون کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ نتن یاہو کا ہیگزاگون آف الائنسز، جس میں انڈیا اور اسرائیل مل کر ایک نیا جیو پولیٹیکل جال بن رہے ہیں۔ نتن یاہو نے صاف کہہ دیا تھا کہ پاکستان ان کے لیے ایک ایگزسٹنشل تھریٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی شاہین 3 میزائل 2750 کلومیٹرز تک رینج رکھتی ہے، یعنی اسرائیل کا ہر شہر پاکستان کے نشانے پر ہے۔ لیکن اصلی خطرہ صرف میزائلز نہیں ہے، اصلی خطرہ وہ نیوکلیئر انفارمیشن ہے جو اسرائیل کے مطابق پاکستان کسی بھی وقت دوسرے مسلم ملکوں کو دے سکتا ہے۔ ان کا پلان واضح ہے، پہلے ایران کو اندر سے کمزور کرو، اس کی ڈھال کو ختم کرو، اور پھر انڈیا کی مدد سے پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کو نیوٹرلائز کر دو۔ جب ایران گر جائے گا تو پاکستان اکیلا رہ جائے گا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ فلسطین تک رک جائیں گے؟ نہیں، گریٹر اسرائیل کا خواب تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک مسلم دنیا کی سب سے بڑی ملٹری اور نیوکلیئر طاقت کو گھٹنوں پر نہ لایا جائے۔ یہ کوئی صدیوں پرانی داستان نہیں، یہ آج کی حقیقت ہے۔ پاکستان کا اسرائیل کے لیے خطرہ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے برسوں پہلے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم صرف پاکستان کی حفاظت کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری ملت اسلامیہ کی امانت ہے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہمیشہ ایک ڈیگر ان دا ہارٹ آف دا مڈل ایسٹ قرار دیا۔ اسی طرح محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھی صاف الفاظ میں کہا کہ اسرائیل تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک وہ پاکستان کی نیوکلیئر طاقت کو ختم نہ کر دے۔ آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے کیا کہا تھا؟ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے بدماشی کی تو میں گدھے پر رکھ کے ایٹم بم بھیج دوں گا، تل اویو اور حیفا اڑا دوں گا۔ ڈاکٹر ایکیو خان کا ماننا تھا کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہونے کے باوجود وہ صرف پاکستان سے ڈرتا ہے کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارا جذبہ ان کے گریٹر خواب کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہے۔ گریٹر اسرائیل کوئی چھوٹا سا خواب نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو یہ ایک ایسی ریاست ہے جو آج کے پورے مڈل ایسٹ کو نگل جائے گی۔ اس نقشے میں جارڈن اور لیبنان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سیریا اور عراق کے وہ علاقے جہاں سے یوفریٹس ریور گزرتا ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوں گے۔ ایجپٹ کا سینائی اور دریائے نیل تک کا علاقہ اس کا حصہ ہوگا، یہاں تک کہ ہمارے مقدس شہر مدینہ المنورہ تک کے شمالی علاقوں پر ان کی نظر ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر یہ نقشہ حقیقت بن گیا تو دنیا کی ہر بڑی تجارتی راہ اور انرجی سورسز ان کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یہ ایک سپر اسٹیٹ ہوگی جس کے سامنے باقی تمام ممالک غلام بن کر رہ جائیں گے۔ مگر یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف پاور کی گیم ہے؟ کیا یہ صرف زمین کی بھوک ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک انتہائی پر اسرار اور خوفناک مقصد ہے: دجال کا تخت۔ اسلامک پروفیسیز اور احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ آخر الزمان میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھے گا: مسیح دجال۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کا گریٹر بننا دراصل اس شخص کے لیے زمین تیار کرنا ہے جس نے جیروسلم سے پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ حدیث کے مطابق دجال کے نکلنے سے پہلے جیروسلم آباد اور خوشحال ہو جائے گا جبکہ مدینہ ویران دکھنے لگے گا۔ گریٹر اسرائیل کا بننا دراصل اس ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے جہاں سے دجال اپنا ڈیوائن ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ وہ یہیں سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، معصوموں کو کنٹرول کرے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا، لیکن اسی جگہ پر حق اور باطل کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ جب گریٹر اسرائیل اپنے عروج پر ہوگا تب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ اسی گریٹر اسرائیل کی سرحدوں کے اندر لد کے مقام پر دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یعنی یہ نقشہ جو وہ آج بنا رہے ہیں دراصل یہ ان کی اپنی تباہی کا نشانہ بننے والا ہے۔ جیسا ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے الفاظ میں کہا کہ یہ گریٹر اسرائیل ایک دن گریٹر گریو یارڈ بنے گا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا۔ ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ تاریخ اور پروفیسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یہ ظلم اپنے عروج پر ہوگا تب دنیا کی سب سے خوفناک جنگ شروع ہوگی، آرمیگڈن، جسے ہم الملحمہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا دو حصوں میں بٹ جائے گی، ایک طرف گریٹر اسرائیل کا دنیاوی نظام ہوگا اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو حق پر کھڑے ہوں گے۔ اسی موڑ پر ذکر آتا ہے خراسان کا۔ 1400 سال پہلے کی پروفیسی تھی کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ جیروسلم بیت المقدس میں جا کر کیمپ ہوں گے۔ خراسان جس کا دل آج کا افغانستان اور پاکستان ہے، اور اب سمجھ آتا ہے کہ پاکستان ان کی آنکھوں میں کیوں چبھتا ہے اور کیوں انہوں نے اتنے سالوں سے افغانستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے خلاف کیا، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ گریٹر اسرائیل کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی وہ خراسان ہے جہاں سے ان کی تباہی کا آغاز ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ پاکستان کا بننا کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ اس فائنل بیٹل کی تیاری ہے۔ دجال کا تخت وہاں سج رہا ہے مگر اس تخت کو اکھاڑنے والی فوج اسی مٹی سے اٹھنے والی ہے۔ یاد رکھیں، تاریخ صرف انہیں حفاظت دیتی ہے جو وقت سے پہلے جاگ جائیں۔